نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ماہ ذی الحجہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور اس ماہ مبارک کی 18 ذی الحج یہ ایک ایسی تاریخ گزری ہے کہ جو خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت تھا۔ اور پھر آگے آپ کو معلوم ہے کہ اگلے ماہ محرم سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ یکم محرم الحرام یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور پھر آگے محرم کا پہلا عشرہ بالعموم اور 10 محرم الحرام کا دن بالخصوص، جس دن کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی شہادتیں ہوں، اور بالخصوص نواسہ رسول جگر گوشہ بدول امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادے کی قربانی اور خود اپنی ذات کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو گویا ذی الحج کے اس آخری عشرے سے صحابہ کرام اور اہل بیت کے تذکار شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی نسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے مناسب سمجھا کہ ہم یہ 2 جمعۃ المبارک کی نشستیں خلفائے راشدین بالخصوص اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ اس حوالہ سے تھوڑی بات کریں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ محرم الحرام کا مہینہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ اور بالخصوص امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی عظمت، اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلنے کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ ان چند حوالوں سے پھر ہم اگلے ماہ مبارک میں بات کریں گے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر میں نے سورہ توبہ، قرآن پاک کی 9ویں سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 100 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا بھی ذکر اس میں شامل ہے، جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو سبقت لے گئے اور شان اولیت کے حامل ٹھہرے، والسابقون الاولون، وہ خوش نصیب جو سبقت لے گئے،
آگے بڑھ گئے۔ اولون اس کا معنی جو شان اولیت کے حامل ٹھہرے، من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ پہلے ان کا ذکر کیا، السابقون اور الاولون سے مراد کیا ہے؟ جو سبقت لے گئے، جو شان اولیت کے حامل ٹھہرے، ان سے مراد وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے میں سبقت لے گئے، جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے میں شان اولیت حاصل کر لی، اس بات میں سبقت لے گئے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کرنے میں اولیت کی شان حاصل کی، جنہوں نے ہجرت کرنے میں سبقت لے گئے اور اولیت کی شان کے حامل ٹھہرے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ آپ دیکھیں نا یہ دور کتنا بڑا دور بن جاتا ہے، خالی اس سے مراد کوئی سال 2 سال کی بات نہیں ہو رہی۔ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس کا مطلب 13 سالہ مکی دور، وہ 13 سال میں جتنے خوش نصیبوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا، وہ سارے السابقون الاولون کی شان کے حامل ٹھہرے، خواہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے یا آپ کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ تھے، وہ سب لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ اور پھر آگے جو باری تعالیٰ نے فرمایا والانصار، اب انصار یہ تو بنے تب جب آقا مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، مدد کرنے والے جب آپ تشریف لے گئے تو جنہوں نے آپ کی مدد کی، ہم ان مدینہ کے لوگوں کو انصار کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کوئی مہینہ 2 مہینے 6 مہینوں یا سال کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر کلمہ پڑھا، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کی سربلندی کے لیے پھر قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی، اور اپنا تن من دن قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ان سب کا ذکر باری تعالیٰ اس مقام پر السابقون الاولون کہہ کر فرما رہے ہیں۔ آپ ذرا اس طبقے کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر ان کی شان کا اندازہ کریں۔ فرمایا والسابقون الاولون، وہ جو سبقت لے گئے، وہ جو شان اولیت کے حامل ٹھہرے، من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا وہ انصار میں سے تھے۔ اور آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور پھر وہ جنہوں نے حالت احسان میں ان کی اتباع کی۔ ان خوش نصیبوں کے لیے باری تعالیٰ نے جن سب کا ابھی تک ذکر ہو چکا ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان کو سرٹیفکیٹ عطا کر رہا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ قربان جائیں ان لوگوں کی شان پر، ان کی عظمت پر، ان کے مقام و مرتبہ پر، جن کے لیے خدا قرآن میں اعلان کر رہا ہے اور قیامت تک کی رہتی دنیا کو بتا رہا ہے کہ سنو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن سے میں راضی ہو گیا ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا خوش نصیبی، کیا مقام و مرتبہ ہوگا ان خوش نصیبوں کا۔ پھر آگے مزید وضاحت کی ان کی، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ یہ سارے وہ خوش نصیب جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اسلام قبول کیا، دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے، یہ صحابہ میں سے بھی ہو گئے اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ میں سے بھی ہو گئے۔ اب باری تعالیٰ نے یہاں پر ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صدیاں بیت گئیں، امت اسی بات پر جھگڑا کر رہی ہے کہ کس کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، کس کو سلام علیہ کہنا ہے۔ جھگڑے چلتے رہتے ہیں نا۔ کئی لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم اہل بیت کی نفوس قدسیہ کے ساتھ علیہ السلام کیوں لکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، مولا کائنات،
علی شیر خدا علیہ السلام، بالعموم ہم یہ کلمات استعمال کرتے ہیں، اور بعض لوگ تنگ ذہن رکھنے والے جن کو اہل بیت کی شان بھاتی نہیں ہے، وہ یہ بات سن کر اپنے دلوں میں گھٹن تنگی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اہل علیہ السلام کا ٹائٹل کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ان کو رضی اللہ تعالی عنہم کہہ دے، کسی ایک کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دے، تو ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ کہہ کر ان کی شان کو کم کر دی ہے۔ بابا قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو اہل بیت کے نفوس قدسیاں ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹائٹل وہ ہے جو خود خدا کا عطا کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، مانا تو اس کا یہ ہے نا۔ تو بھئی اگر کسی نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا ہے تو ان کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ یہ ٹائٹل تو وہ ہے جو خدا نے ان کو دیا ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ رہ گئی علیہ السلام کی بات کہ بعض نادان کہتے ہیں کہ اہل بیت کے نفوس قدسیہ کے ساتھ علیہ السلام کا ٹائٹل کیوں استعمال کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں سادہ سی بات کرتا ہوں، جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں نا دوران نماز، تو اتحیات پڑھتے ہوئے آپ ایک مقام پر کہتے ہیں السلام علینا، جس کا مطلب ہے سلام ہو ہم پر۔ ہم نتھو پھتو جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، خود اپنے اوپر سلام بھیجتے رہیں، کہیں کہ ہم پر سلام ہو، اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی بات آ جائے اور کوئی ان کو علیہ السلام کہہ دے اور اس کا دل گھٹن اور تنگی محسوس کرے، تو اس سے بڑی بد نصیبی کی بات اور کوئی نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ایک موقع پر خود حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العلی، آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر میرے آقا کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ علیہ السلام کے ٹائٹل کے حقدار نہیں ہیں تو کائنات میں کوئی اس ٹائٹل کا حقدار ہے ہی نہیں۔ ان سے بڑھ کر اس ٹائٹل کا حقدار کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری نادانی ہے، ہماری غفلت ہے، جو اس قسم کے جھگڑوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں تو خدا یہ ٹائٹل دے رہا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ اور میرے محبوب کی اہل بیت کے نفوس قدسیہ، وہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، جو شان اولیت کے حامل ٹھہرے، جنہوں نے میرے لائے ہوئے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دن قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، جنہوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اولادیں چھوڑی، کاروبار چھوڑے، بزنس چھوڑے، اور سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ ہجرت کی، مکہ سے مدینہ چلے گئے، پھر جنگیں لڑی، شہادتیں ان کو ملی، یا کو غازی بن کر واپس لوٹے، تو فرمایا میں خدا ان سب کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ اور فرمایا فقط میں خدا ہی راضی نہیں ہوا، پھر میں نے ان سے راضی ہو کر اپنے انعامات کی وہ بارش ان پر کی کہ پھر وہ میری عطاؤں سے خود مجھ سے راضی ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کریں، یہ شان تو وہ ہے جو خود قرآن بیان کر رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پھر آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب ان کی جنتوں کی خوشخبری بھی خود خدا دے رہا ہے، یہ کوئی عام شخص نہیں دے رہا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اختصاص کے ساتھ کچھ کے نام لیے، ہم تو صرف 10 عشرہ مبشرہ، وہی 10 خوش نصیبوں کے نام لیتے ہیں نا۔ احادیث کو پڑھیں تو 10 نہیں سینکڑوں میرے آقا کے ایسے صحابی ہیں جن کو میرے آقا نے خود جنت کی بشارت عطا کی۔ اور اب قرآن بتا رہا ہے، اب دیکھیں ان میں خالی 10 تو نہیں رہ گئے، میں بتا رہا ہوں کہ مہاجرین اور انصار کی جب بات آ گئی تو کتنا طویل عرصہ بن جاتا ہے۔ ان سب کے لیے باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اعد لہم جنات تجری، ان سب کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا، تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں اور باغات میں رہیں گے۔ اور آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، بے شک السابقون الاولون کے زمرے میں داخل ہو جانا، اس شان کا حامل ٹھہرنا، پھر جنتوں میں داخل ہو جانا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ان سے راضی ہونا اور ان کا اپنے مولا سے راضی ہو جانا،
فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ چشم تصور میں لائیں کہ وہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ جس کامیابی کو وہ خدا ہو کر فوز العظیم، خالی فوز نہیں، ایک عظیم کامیابی قرار دے رہا، تو انسان سوچ ہی سکتا ہے کہ وہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ جس کامیابی کے ڈنکے خود خدا بجا رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ یاد رکھو، سن لو، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، جنتوں میں داخل ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ایک عظیم کامیابی میسر آ گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک خاص بات جو میں بتا رہا ہوں، یہ بدقسمتی ہے کہ جیسے ہی محرم کے دن آتے ہیں تو اس قوم کا بچا کچا امن جو ہے وہ بھی داؤ پر لگ جاتا ہے، اور وہ اس لیے داؤ پر لگتا ہے کہ امت طبقوں میں بٹ چکی۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صرف صحابہ کا نام لینے والے ہو گئے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو صرف اہل بیت کا نام لینے والے ہو گئے۔ اور ہم نے آج کے اس دور کی نوجوان نسل کو معاذ اللہ غلط میسج اور پیغام یہ دیا کہ شاید صحابہ کرام اور اہل بیت کی کوئی آپس میں جنگ چل رہی تھی۔ ایک شخص صحابہ کرام کی محبت میں اس قدر آگے نکل گئے کہ انہوں نے صحابہ کی عظمت کا نعرہ تو لگایا، مگر صحابہ کرام کی عظمت کے نعرے کے پیچھے ان کے دلوں سے اہل بیت کا بغض جھلکتا ہوا نظر آتا۔ اور یہ آنکھوں دیکھی باتیں میں بتا رہا ہوں، آج کے دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ 10 محرم کا دن ہوتا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں کہ 10 محرم کے دن بھی جلسہ کریں تو وہ صحابہ کرام کی عظمت کے نام کا جلسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہے جو آقا کے نالین کو چھو گئے، تو چہ جائے کہ وہ صحابہ کرام جو میرے آقا کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے، آپ کے والضحیٰ بکھڑے کو تکتے رہے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے رہے، پھر آپ کے دین کی خاطر بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیتے رہے، میرے آقا ان کو جنتوں کی بشارتیں دیتے رہے، جنہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دی، تو کیا وہ ہمارے لیے قابل تعظیم نہیں ہوں گے؟ قابل تعظیم ہیں، ان کی عظمت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے کہ دن 10 محرم کا ہو اور کوئی جلسہ صحابہ کی عظمت کا نام کا کرے، تو اس کا مطلب وہ صحابہ کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہ رہا، در حقیقت جو اس کا دل اہل بیت کے بغض سے بھرا ہوا ہے نا، وہ اس بغض کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بدنصیبی ہے کہ صحابہ کرام کی محبت اور عظمت کی آڑ میں ہم دلوں میں اہل بیت کا بغض پالنے والے بن، اور ایک اس امت کا کلمہ پڑھنے والا وہ طبقہ بھی ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا، وہ سارا سال جب کبھی بھی کوئی محفل کو مجلس کریں گے تو سوائے اہل بیت کے انہیں یاد ہی کوئی نہیں آتی۔ تو بھئی اہل بیت کی محبت، ان کا ذکر وہ ہمارا ایمان ہے۔ اہل بیت کے در سے تعلق توڑ کر کسی شخص کو ایمان کی خیرات میسر ہی نہیں آ سکتی۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ اور اس صدی کے اندر جس طرح اہل بیت کی محبت کا پرچار منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ تو فرمایا کرتے ہیں اور حق فرمایا ہے آپ نے کہ ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے صلے میں ہے، اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے صدقے سے ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، مگر حیرت اس وقت ہوتی ہے، افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دلوں میں صحابہ کرام کا بغض پالا جاتا ہے، اور پھر کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالیاں تک بکتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن پاک کا یہی ایک مقام کافی ہے ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے، کہ جس میں باری تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ اب دیکھیں نا، السابقون الاولون، یہ جو فرمایا کہ وہ جو سبقت لے گئے، وہ جو شان اولیت کے حامل ٹھہرے، جو ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے، ہجرت کرنے میں آگے بڑھ گئے، قربانیاں دینے میں آگے بڑھ گئے، شہادتیں حاصل کرنے میں آگے بڑھ گئے،
تو مجھے بتائیں اس ٹائٹل میں سے کوئی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال سکتا ہے؟ اگر وہ اس ٹائٹل کے حامل نہیں ہے تو اس ٹائٹل کا حامل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال سکتا ہے؟ کوئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹائٹل میں سے نکال سکتا ہے؟ کوئی مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ٹائٹل اور اس شان میں سے نکال سکتا ہے؟ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی دیکھیں نا، آپ جب اکثر بات کرتے ہیں، میں صرف دونوں طبقات کے ایک ایک فرد کا نام لیتا ہوں، السابقون، وہ جو سبقت لے گئے، ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے، تو آپ جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر اسلام قبول کیا۔ باقی باتیں تو آپ چھوڑ دینا، بعد کی باتیں، کیا اس بات کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت چلتی آگے ان سے ہے، وہ مولا کائنات علی شیر خدا، ان کے بارے میں بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ بچوں میں سے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ مولا کائنات علی شیر خدا کی ذات مبارک ہے۔ تو میں نے ایک ایک فرد کا دونوں طبقات سے نام لیا ہے، کون نکال سکتا ہے ان میں سے اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو؟ تو اس کا مطلب کہ باری تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اہل بیت کا بھی ذکر کر رہے ہیں، دونوں طبقات شامل ہیں، اور ان کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ خوش نصیب جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، شان اولیت کے حامل ٹھہرے، جنہوں نے اپنا تن من دن قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، خواہ وہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے۔ فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ اب اگلی خاص بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، درمیان میں کچھ کلمات اور ہیں جن کو میں نے شروع میں 2 مرتبہ تلاوت کیا ہے، ان پر ذرا غور کریں۔ پہلے تو باری تعالیٰ نے یہ فرمایا نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر ہوا، مگر آپ سوچیں گے کہ پھر ہم تو اس شان سے محروم ہو گئے، مگر یہ دیکھیں اللہ رب العزت کا اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت پر کتنا بڑا کرم ہے کہ باری تعالیٰ نے اس شان سے ہمیں بھی محروم نہیں کیا۔ پہلے ان کا ذکر کیا، فرمایا ان کے تو کیا کہنے، اور آگے فرمایا کہ ہاں اگر تم بھی اس شان میں سے کچھ خیرات لینا چاہتے ہو، ان اعزازات ان انعامات میں سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، فرمایا وہ جو سبقت لے گئے ان کے تو کیا کہنے، فرمایا اب قیامت تک وہ لوگ جو حالت احسان میں ان السابقون الاولون کی اتباع کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سیرتوں کو اپنا لیں گے، ان کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیں گے، خواہ وہ صحابہ کرام ہو یا وہ اہل بیت کے نفوس قدسیہ ہو۔ فرمایا جو ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اس طرح ان کی اتباع کریں جیسے اتباع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا احسان، احسان کا لفظ جو آیا ہے، احسان کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ پھر روکھی سوکھی اتباع نہیں، اتباع ایسی ہو کہ اتباع کرنے کا حق ادا کر دیا جائے۔ میں یہاں رک کر پھر ایک لفظ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں باری تعالیٰ نے ان کی اطاعت کی بات نہیں کی، اتباع کی بات کی ہے۔ قرآن ان دونوں لفظوں میں فرق کرتا ہے، کئی جگہوں پر آپ کو اطاعت کا لفظ ملے گا، کئی جگہوں پر اتباع کا لفظ ملے گا، ان کے بہت سارے ڈیفرنسز ہیں آپس میں، مگر میں ایک خاص بات جس کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اطاعت اور اتباع میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ اطاعت محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کسی کے حکم کو ماننا، اس کو بجا لانا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اطاعت محبت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے اور محبت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ آپ کسی کی بات مان رہے ہیں، اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کی محبت تو نہیں ہے اس سے، مگر وہ بات ہی ایسی کر رہا ہے کہ اس کی بات کا اطاعت کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
یہ بھی پاسبل ہے کہ آپ اس کا کہنا مان رہے ہیں مگر اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے مان رہے ہیں. یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ آپ کی کوئی ذاتی غرض، کوئی لالچ اس کے ساتھ منسلک. تو اطاعت کی یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں، مگر اتباع ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جو بغیر محبت کے ممکن ہی نہیں. یعنی اتباع کا محبت کے بغیر کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے، تصور ہی کوئی نہیں ہے. وہ اتباع ہے ہی نہیں جس میں محبت کا عنصر شامل نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع کیا ہوتی ہے میں ایک ایمان افروز مثال دیتا ہوں. ایک دن کسی نے ان کو دیکھا، وہ ایک جگہ پر اونٹنی کو مار رہے تھے. دیکھنے والے نے پوچھا کہ عبداللہ وجہ بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، یہاں کیوں اونٹنی کو مارتے جا رہے ہیں؟ سن کے جواب دینے لگے کہ بھائی وجہ میں نہیں جانتا، بس میں نے تو ایک دن اپنے آقا کو دیکھا تھا، وہ یہاں اونٹنی کو گھما رہے تھے، میں تو یار کی اس ادا کو پورا کر رہا تھا. اب مجھے بتائیں یہ کام جو ہے یہ بغیر محبت کے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خالی کو محبت کرنے والا ہی نہیں، یہ کام تو وہ کرتا ہے کہ جو کوئی دیوانگی کی حد تک کسی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، وہ ایسی بات کرتا ہے. اسے اتباع کہتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ اتباع کا محبت کے بغیر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے. اور باری تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، پھر جنہوں نے ان السابقون الاولون کی ایسی اتباع کی کہ جیسی اتباع کرنے کا حق تھا، جو ایمان لائے اس طرح جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی ایمان لائے، جنہوں نے قبلی والے آقا کے دین کو قبول اس طرح کیا جس طرح ابو بکر و عمر عثمان و علی نے اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس طرح کی جس طرح السابقون الاولون نے کر کے دکھائی، جنہوں نے میرے آقا کے دین کی سربلندی کی خاطر قربانیوں کی تاریخ اسی طرح رقم کی جس طرح ان السابقون الاولون نے آقا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی تاریخ رقم کی، جنہوں نے آقا کے دین کی خاطر اگر ہجرت کی ضرورت پڑی تو ہجرت اختیار کر گئے، حتیٰ کہ جان دینے کی بھی ضرورت پڑی تو جان دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. فرمایا وہ خوش نصیب وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت تک موجود ہیں، اور قیامت تک تو کیا قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت. آقا کا دین بھی موجود ہے، ہر دور میں آقا کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیوں کی بھی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ آپ سورہ اعراف کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا کامیاب کون ہے؟ فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ جو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ جنہوں نے میرے محبوب سے اس طرح محبت کی کہ جس طرح کائنات میں کسی اور سے محبت ہو ہی نہیں سکتی. کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر جنہوں نے میرے مصطفیٰ سے محبت کی، یہ ایمان کا معنی ہے. پھر آگے فرمایا وَعَزَّرُوا، جنہوں نے ہر حد سے بڑھ کر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا. وَنَصَرُوهُ، اور جنہوں نے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کی، مدد کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نور اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. فرمایا جن میں یہ چار خوبیاں پائی جائیں گی ان کے لیے فرمایا اولئک هم المفلحون، حقیقت میں فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے اور منزل مراد تک پہنچنے والے اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ یہی خوش نصیب ہیں. تو کامیابی کے لیے ایمان چاہیے، آقا سے محبت اور عشق کی دولت چاہیے، بارگاہ رسالت کی ادب چاہیے، آقا کے دین کی مدد اور نصرت والا پہلو چاہیے، اور آقا کی سیرت طیبہ کی اتباع چاہیے. اب ان کے لیے اگر آپ کو ماڈل چاہیے، نمونہ چاہیے کہ آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے ان السابقون الاولون کی اس طرح اتباع کی جیسے اتباع کرنے کا حق تھا. اب اگر آقا سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو ماڈل تمہارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہیں، ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے آقا کے ساتھ کیسے محبت کی.
انشاءاللہ اگلی نشستوں میں اس مضمون کو ہم جاری رکھیں گے، چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے، میں صرف کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ اس محبت کے پہلو کو دیکھنا ہو تو کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، جنہوں نے آقا کی محبت کی خاطر اپنے لخت جگر کی پرواہ نہیں کی۔ غزوہ بدر کے بعد آپ کا بیٹا غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے جنگ لڑ رہا تھا، جنگ مسلمانوں نے جیت لی، کچھ عرصے کے بعد آپ کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک دن باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے ہیں، بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میدان بدر میں آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں چاہتا تو ایک ہی وار میں آپ کا سر قلم کر سکتا تھا، مگر میں نے ہر مرتبہ آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ یہ بات سنی تو وہ پروانہ چراغ مصطفی فرمانے لگے کہ بیٹے یہ حالت کفر میں تیری کیفیت تھی کہ تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میدان بدر میں ایک مرتبہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ دشمن مصطفیٰ سمجھ کے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ محبت تھی جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہیں سکتی تھی، ایسی محبت چاہیے۔ ادب دیکھنا ہو، واعظ روح ہو جو قرآن کہتا ہے، تو وہ ادب کوئی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، وہ کوئی مولا کائنات علی شیر خدا سے سیکھے، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں کہ اس بارگاہ کا ادب کیا تھا، صحابہ کرام سے سیکھیں اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ سے سیکھیں۔ آقا کے دین کی نصرت کیا ہے، اس کے لیے اگر ماڈل ہے، نمونہ ہے، تو وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آقا کی سیرت طیبہ کی اتباع کیسے کی جاتی ہے یہ سیکھنا ہو، اس کے لیے پھر ہمارے لیے ماڈل اور نمونہ ہیں تو وہ آقا کی اہل بیت اور آقا کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اے بات میں آنے والو، اگر تمہارا دل بھی چاہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور پھر اللہ تم پر اپنے انعامات کی ایسی بارشیں کرے کہ تم اپنے مولا سے راضی ہو جاؤ، تو باری تعالیٰ نے اس ٹائٹل میں ان خوش نصیبوں کو شامل کیا، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا یہ سبقت لے جانے والے، شان اولیت کے حامل، خواہ مہاجرین میں سے تھے یا انصار میں سے تھے، ان کے تو کیا کہنے۔ ساتھ آگے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، اب قیامت تک جو ان السابقون الاولون کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ان کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کی اتباع اور پیروی کرتے رہیں گے، فرمایا یہ بھی وہی خوش نصیب ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر اللہ ان پر ایسے کرم کی بارش کرے گا کہ یہ اپنے مولا سے راضی ہو جائے گا، ان کو بھی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا، یہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، یہ بھی پھر بڑی کامیابی حاصل کرنے والوں میں شامل ہے۔ اس لیے حاضرین مکرم، میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، جب تک ان دونوں دروں کے ساتھ ہم اپنی نسبت سگانہ قائم نہیں کرتے، ان کے ساتھ نسبت غلامی قائم نہیں کرتے، ان ہستیوں کو اپنا رول ماڈل بنا کر ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے، تب تک صحیح معنوں میں کسی کو کامیابی میسر نہیں آ سکتی۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں کو رول ماڈل بنا کر ان کی اتباع کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کے نقش قدم کو اپنا لیتے ہیں، تو خدا آج بھی اعلان کر رہا ہے کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن سے اللہ راضی ہوگا اور وہ اپنے مولا سے راضی ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔